حدیث پاک میں جو مختلف چیزیں بتائی گئیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، تو چھٹا سبب سن لیجئے۔ چھٹا سبب کون سا ہے؟ فرمایا المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا، یہ جو دنیا میں انسان کو مصیبتیں آتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ لہذا مصیبتوں کو مانگے نہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، مصیبتوں کو اللہ تعالی سے مانگے نہیں۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم روئیں مولا کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، سر پہ بوجھ نہ رکھ دیجیے گا، اٹھانا مشکل نہ ہو جائے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں بھی دعا مانگی گئی کہ اے اللہ ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والوں پر ڈال دیا گیا، ہم کمزور ہیں، اللہ بوجھ زیادہ نہ ڈال دینا، ہمارے اوپر بوجھ کو ہلکا کر دینا۔ لیکن اگر کوئی مصیبت زندگی میں پیش آ جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یقیناً معاف فرمائیں گے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں مومن کو دنیا میں ملتی جس پر اس کے گناہ معاف نہ کیے جائیں، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس کی 2 جیبیں تھیں دائیں اور بائیں، اور عادت تھی دائیں طرف اس کے پیسے رکھنے کی، اور غلطی سے اس نے بائیں طرف ڈال دیے، اب نکالنے لگا تو دائیں طرف جب ہاتھ ڈالا تو اس کو پیسے نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوا، آہ نکلی، اوہ میرے پیسے کہاں گئے، اور تھوڑی دیر میں اس کو دوسری جیب میں مل گئے۔ تو یہ جو تھوڑی دیر کی اس کو پریشانی آئی، اس پریشانی پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو مومن کو تو مزے کہ جو بھی پریشانی آئے گی اگر ہم اس پر صبر کریں گے اللہ تعالیٰ صبر کی بنا پر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو اس لیے کئی لوگ پریشانیوں سے، مصیبتوں کے آنے سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ نے اللہ کی محبت مانگی، اللہ کا قرب مانگا، آپ نے جنت کے بلند درجات مانگے، تو اب آپ کے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ آپ کو وہ قرب کے مقامات مل سکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، وہ دینا چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے پر کوئی چھوٹی موٹی پریشانی بھیج دیتے ہیں۔ جب اس پریشانی پر بندہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی سبب بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو قرب کے وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حاسد پیدا کر دیتے ہیں، اب ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، فلاں بندہ ہمارا حاسد ہے۔ او خدا کے بندے، تنزیے باد مخالف نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو حاسد اللہ نے پیدا کر دیا۔ تم نے بڑے درجے مانگے تھے، تم نے گناہوں کی بخشش مانگی تھی، اللہ نے بخشش کا ایک سبب بنا دیا۔ صبر کر لو، صبر کا اجر دیکھنا، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہم بے صبرے نہ بنا کریں۔ اگر زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے، بس یہ سمجھیں کہ اس مصیبت اور پریشانی پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین حیران، اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کلمہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ ہاں یہ پڑھا جاتا ہے جب مصیبت پہنچے، مومن کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اس پہ پڑھیں، اللہ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں، اور اگر گھر کا چراغ گل ہو جائے
کوئی اس پر پڑھے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دیں گے۔ اب جس مومن کو گھر کا چراغ گولنے پہ اجر مل جائے، سبحان اللہ، تو معلوم ہوا کہ یہ جو پریشانی ہے نا، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے کہ ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں ادھر ہی اپنے گناہوں کی سزا دے رہا ہو یا ہمارے بلندی درجات کا سبب بنا رہا ہو، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمیں بچا لیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دو خوشیاں اکٹھا نہیں کرتے، دو پریشانیاں اکٹھا نہیں کرتے۔ جو دنیا میں پریشان رہے گا اللہ آخرت کی خوشیاں عطا فرما دیں گے، جو دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھے گا پھر آخرت کی پریشانیاں اٹھانی پڑ جائیں گی۔ اس لیے پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہوتی، ذرا ذرا سی بات پہ جو شکوے کرنے لگ جاتی ہیں، نہیں، ہمارا مالک ہے، وہ جو کر رہا ہے ہم مالک سے راضی ہیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں بہترین حالت میں رکھا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر اپنے مالک کا شکر ادا کیا کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیحین کی روایت ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ مومن کو زندگی میں کوئی مصیبت، تھکاوٹ، غم، پریشانی ایسی نہیں ملتی مگر اللہ اس کے بدلے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوئی موئی کی بوٹی نہ بنا کرے، وہ ایک بوٹی ہوتی ہے، ذرا ہاتھ لگا دو تو وہ بالکل سمٹ جاتی ہے۔ ہم بچپن میں اس کو دیکھتے تھے تو ہم اس کو کہتے تھے چھوئی موئی کی بوٹی۔ آج ہم بھی چھوئی موئی کی بوٹی بنے ہوئے، ذرا سی کوئی بات آ جاتی ہے ہماری طبع نازک پہ ناگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے، ہم جنت میں تو ہیں نہیں کہ جہاں پریشانی ہو ہی کوئی نہ، ہم تو دنیا میں ہیں اور یہ ہے ہی پریشانیوں کا گھر، لہذا پریشانیاں تو آئیں گی، البتہ جس دن پریشانی نہ آئے اللہ کا اور شکر ادا کیا کریں کہ الحمدللہ ایک دن پریشانی کے اور بغیر گزر گیا، ورنہ آنی تو ہے ہی صحیح۔ جب تک موت نہیں آتی کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اے اللہ اول تو پریشانی سے بچا لیجئے، اور اگر کوئی آ بھی جائے اللہ پھر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ساتویں چیز جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرمایا ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروعة۔ قبر میں بندے کو جب رکھا جاتا ہے اس کو زغطہ قبر پیش آتا ہے۔ زغطہ قبر کہتے ہیں کہ قبر کی دیواروں کا اس کو دبانا، بھینچنا، یہ ہر بندے کو پیش آئے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مومن کو بھی آئے گا اور گناہگار کو بھی آئے گا، مگر فرق ہوگا، کافر کو بہت زیادہ، ادھر کی پسلیاں ادھر، اور مومن کو آئے گا تو کس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو معاف کر دیں گے۔ پیش آتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وفات پائی، نبی علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی، جب قبرستان میں چلے تو نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ایسے چلتے تو کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا سعد کے جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ پھر سعد لانوں کو دفن کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کے جنازے پر، موت پر اللہ تعالی کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے مرنے پہ زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے ہیں، اور عرش کے وہ دروازے روتے ہیں آسمان کے جہاں سے ان کے لیے رزق اتارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے نا، فما بکت علیہم السماء والارض، تو اس سے مفسرین نے لکھا کہ کافروں کے اوپر تو ان کو رونا نہیں آتا،
لیکن مومن جو وجہ رحمت بنتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے نزول کے، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو زمین کے ٹکڑے بھی ان کی جدائی میں رویا کرتے ہیں، تو اللہ کا عرش بھی روتا رہا۔ اب بتائیے اتنے درجے والے، مگر اسی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ سعد کو بھی ضغط قبر پیش آیا۔ تو یہ ضغط قبر پیش آتا ہے، علماء نے پھر اس کی تفصیل لکھی کہ بھئی کیوں پیش آتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بندے نے دنیا میں جو لذتیں لی ہوتی ہیں نا، ان کی بھی تو کاسٹ ہوتی ہے نا، اور ہر چیز کی کاسٹ تو پے کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کے پرپورشنل اللہ تعالی قبر میں ضبط قبر عطا فرما لیتے، یہ لذتوں کی کاسٹ پے ہو گئی۔ اس لیے ہم نے بعض اکابر کی زندگیوں میں پڑھا، وہ لذیذ کھانے نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے لذیذ کھانے کھائیں گے اور قبر میں زیادہ ضبطہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ بعض کے حالات زندگی میں کہ لذیذ سالن سامنے آتا تھا، پانی ڈال دیتے تھے، کہتے تھے نفس کو لذتیں کیا دینی، ایسا نہ ہو کہ آگے کی تنگیاں برداشت کرنی پڑ جائے۔ تو یہ ضبط قبر بھی بندے کے لیے گناہوں کے بخشنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آگے 8واں کون سا سبب ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا احوال یوم القیامتی وکربها وشدائدها، قیامت کے دن جو کرب بندے کو ملے گی، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا اور پریشانی ہوگی اور خوف ہوگا، اس خوف دہشت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو قیامت کے دن کی یہ سختی بھی مومن کے لیے گناہوں کے بخشے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اس دن کی ندامت، اس دن کی دھوپ، وہ دھوپ ایسی نہیں ہوگی بلکہ گناہوں کے بقدر اس کا اثر ہوگا، بندہ پسینے میں ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنی کمر تک، کوئی گلے تک دھوپ اپنے پسینے میں ہوگا، اور جیسے پانی میں کوئی چیز بوائل ہوتی ہے اس طرح اپنے پسینے میں بندہ بوائل ہو رہا ہوگا، تکلیف ہوگی اس کو۔ یہ جو تکلیف قیامت کے دن پہنچے گی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو 8 باتیں ہو گئیں۔ 9ویں بات فرمایا گیا کہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ، قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی شفاعت کی بنا پر اللہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں سے جو کبائر کے مرتکب ہونے والے ہیں ان کے لیے ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، مجھے اختیار دیا گیا، اللہ نے فرمایا تم اپنے لیے چنو، یا تو تمہاری آدھی امت کو جنت عطا کر دیں گے یا تمہیں شفاعت کی ہم اجازت دیں گے، تو دونوں میں سے کس کو تم اپنے لیے چنتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنہا اعم و اکثر، اس لیے کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے بھی زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جس دعا کو من و ان قبول کر لیا جائے گا۔ چنانچہ ہر نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو بھی اختیار ملا؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو
قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا لیا. اب قیامت کے دن میں یہ دعا کروں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان. یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس رحیم جو ہے رحمت نبی رحمت کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جن کو دین سے محبت ہوگی, سنت سے محبت ہوگی, مگر اپنے نفس کی خباثتوں کی وجہ سے کوتاہیاں بھی کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو شفاعت کی وجہ سے معاف فرما دیں گے. اور 10ویں چیز اور آخری چیز فرمایا کہ جس وجہ سے بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے, کون سی؟ فرمایا رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد. بندوں کی طرف سے کوئی سبب نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں پر شفقت ہے, رحمت ہے, مہربانی ہے. اللہ اپنی رحمت سے بھی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور یہ رحمت تو اتنی ہوگی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. ان رحمتی وسعت کل شیء. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. چنانچہ حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام اپنے وہ خطبات میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا, ایمان والوں پر اتنے بخشے جائیں گے کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا, اسے بھی امید لگ جائے گی ممکن ہے آج میری بھی مغفرت کر دی جائے. اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا. فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوگی, اتنا رحمت کا ظہور ہوگا کہ شیطان بھی توقع کرنے لگ جائے گا ممکن ہے آج میری بھی مغفرت کر دی جائے. اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا. اس کریم کی رحمت کے کیا کہنے. اللہ اکبر. اسی کو کسی نے کہا کہ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے, بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے, مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں. بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے, مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں. وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر, چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں. ایسی اللہ کی رحمت ہوگی کہ بے گناہ بھی تمنا کریں گے ہم بھی گناہگار ہوتے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں آج بدل دیتے. اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا. وہ مالک کتنا قریب ہے, اس لیے میں چاہیے ہم اس مالک سے دعائیں مانگا کریں, اس سے لو لگایا کریں, اس کو یاد رکھا کریں تاکہ قیامت کے دن اس مالک کی رحمت کا ظہور ہمارے اوپر ہو جائے. انشاءاللہ جب اس کی رحمت کا ظہور ہوگا, اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اے اللہ آپ کی رحمت مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے اعمال کی نسبت آپ کی رحمت پر بھروسہ زیادہ ہے. اعمال پہ تو بھروسہ کوئی نہیں, کھوٹے سکے لیے پھرتے ہیں نا. اس لیے کہ اللہ نے اگر تول لیا تو ہمارے اعمال کس قابل ہیں؟ غفلت بھرے اعمال, غفلت بھری نمازیں, بس اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم گناہگاروں کی بھی بخشش ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا نبی عبادی, میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم, میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں.
اللہ کے بندوں کو یقین آ جائے اور وہ اپنے رب کو خوش کرنے کی کوششیں کر لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، سچی بات تو یہ تھی کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹ پھیر کے جاتا، حق بنتا تھا، اس کو پیچھے سے لات ماری جاتی اور دروازے کو بند کر دیا جاتا، او بدبخت میرے دروازے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، آج کے بعد یہ دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا، مگر مولا کریم ہے، وہ فرماتے ہیں پیٹ پھیر کے جانے والے کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں سے ناراض ہو جائے وہ پیار سے مناتی ہے، بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے، یہی معلوم ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ شفقت کی بنا پر، رحمت کی بنا پر اپنے بندوں کو منا رہے ہیں۔ او دور جانے والوں، کس در کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا بگڑے ہوئے بندے کا انتظار اس کا پروردگار کرتے ہیں۔ اور ماں کا کیا حال ہوتا ہے جس کا بیٹا بچھڑ جائے، روتی ہے، آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں، کھانے کو جی نہیں چاہتا، نیند نہیں آتی، سکون لٹ جاتا ہے، لیٹی بھی ہوئی ہو اور آواز سے، ہوا سے اگر دروازے کھٹک جائیں ماں آنکھ کھل جاتی ہے، شاید میرا بیٹا دروازے پہ آ گیا ہو۔ ماں بیٹے کا انتظار اتنا کرتی ہے، سوچنے کی بات ہے پھر پروردگار اپنے بندے کا کتنا انتظار کرتے ہوں گے۔ اسی لیے اگر کوئی غدار بوڑھا جس نے پوری جوانی نافرمانیوں میں گزار دی اور اب اس کا اولاد بھی کوئی نہیں، بیوی بھی چلی گئی، بہن بھائی بھی کوئی نہیں، کوئی قریبی عزیز نہیں، کسی دوست کے گھر رہتا تھا، انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا، تیری کھانسی سے ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، در کوئی نہیں اب اس کے لیے، مگر وہ کہاں جائے؟ اب وہ سوچتا ہے کاش میں نے اللہ کا در پکڑا ہوتا، مخلوق کے سامنے یوں ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ وہ باغی بوڑھا اب ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، ذرا چلتا ہے سانس پھولنے لگ جاتی ہے، چکر آتے ہیں، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، ذرا آگے بڑھتا ہے۔ اس حال میں چلتے چلتے اگر وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، میرا مولا اتنا قریب ہے، اس بندے سے یہ نہیں پوچھتے آنے والے تم میرے پاس کیا لے کے آ رہے ہو، بلکہ اتنا پوچھتے ہیں آنے والے تم کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ نہیں پوچھتے تم نے جوانی کیسے گزاری، تمہارے مال کا کیا بنا، حسن و جمال کا کیا بنا۔ وہ پروردگار اتنے قریب ہے، فرماتے ہیں میری رحمت اس بندے کا دوڑ کے استقبال کرتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، وہ چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ یہ پروردگار اتنا قریب ہے، کیوں نہ ہم اس پروردگار سے اس کی رحمت کو طلب کرے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا